نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ کی عطا اور اس کے پیارے حبیب مکرم نبی محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے جو ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ و مختصر تفسیر ادا کیا تھا، آج سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر، تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار۔ اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو نافرمان ہیں۔ یہ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار و مشرکین دونوں کا ذکر فرمایا، پچھلی آیت کریمہ کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے بارش کی مثال دی یا وہ آگ کی مثال دی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے، یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے۔ کسی حقیر چیز کو بیان کرنا ہو تو کسی حقیر چیز کی ہی مثال دی جاتی ہے، اور جب کسی عظیم چیز کو بیان کرنا ہو تو عظیم چیز کی مثال دی جاتی ہے۔ جیسے کفر کو بیان کرنے کے لیے ظلمت کا ذکر فرمایا، اور اسلام کو بیان کرنے کے لیے نور کا ذکر فرمایا۔ اور یہاں پر کفار، اس آیت کریمہ کے اندر کفار کے اعتراضات جو انہوں نے اعتراض کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے تو وہ مثالیں کیوں دیتا ہے، مثالیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کی خاطر مچھر کی بھی مثال دے سکتا ہے، یا اس سے بھی کوئی چیز حقیر سے حقیر ترین چیز ہو اس کی بھی مثال دے سکتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے وہ سمجھ جاتے ہیں اس بات کو، ایمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، وہ سمجھ جاتے ہیں اس بات کو کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بات اللہ کی طرف سے ہے وہ حق پر ہی ہے۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں جنہوں نے دائرہ کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام کو اختیار نہیں کیا، یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں فرمایا، وہ جب ایسی مثال سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان مثالوں سے کیا سروکار ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، پھر خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ارشاد فرمائی ہے کہ یہ وہی مثالیں ہیں جن مثالوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ وہی مثالیں ہیں جن مثالوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، مگر ہمیشہ گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، جو بات نہیں مانتے، جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، اور وہ بات پر کان نہیں دھرتے، مثالوں کے باوجود وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں، نافرمان لوگ ہوتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔